بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں مس مہجبین مطالعہ پاکستان سے کتاب کے سبق نمبر 3 کی دوسری نشست میں آپ سب سے مخاطب ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پچھلی نشست کے تمام موضوعات سے آپ سب نے معلومات حاصل کی ہوں گی اور وہ آپ کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے ہوں انشاءاللہ۔ عزیز طالبات، دوسری نشست میں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا بغور جائزہ لیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ نمبر 1، مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع۔ پاکستان کا ان دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت اور سمندر حائل ہے، اسی لیے دونوں حصوں کے عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 2، معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہ چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ دوستانہ تھا اور وہ عوام کے زیادہ قریب تھے۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق میں جائز اور حقیقی حصے دار نہیں بنایا گیا۔ نمبر 3، مارشل لا۔ بار بار مارشل لا کے نفاذ نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا۔ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں مارشل لا سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس طرح ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ نمبر 4، زبان کا مسئلہ۔ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلباء کی جان قربان ہو گئی، اس سے بھی بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ صوبائی خود مختاری۔ مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا۔ اس مطالبے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک بھارت نے 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا۔ اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ نمبر 6، معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا۔ عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا۔ نمبر 7، ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھے۔ نمبر 8، بین الاقوامی سازشیں۔ مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ ہندو اقلیت آباد تھی۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا۔ بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے۔ دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا۔ ان حالات میں روس نے پاکستان پر بھارت کے حملے اور جہریت کی کھل کر حمایت کی۔ نمبر 9، 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت اور برتری حاصل کر لی اور 169 نشستوں میں سے 167 پر کامیابی حاصل کر لی۔ نمبر 10، مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی۔ دسمبر 1970 کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس صورتحال کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے بجائے اس وقت کی فوجی حکومت نے عوامی لیگ کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ عوامی لیگ کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی۔ اس نتیجے میں بنگالیوں میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ نمبر 11، بھارت کا حملہ۔ فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی ایک کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی۔ بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ بھارت نے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزینوں کی وجہ سے ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اندرون ملک
عوام کی حمایت نہ ہونے اور رست اور ملک کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ مغربی پاکستان کے محاذ پر بغیر کسی بڑے حملے کے جنگ بندی کر دی گئی۔ 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ اب آگے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ہی ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام سے مغربی پاکستان کے محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا اور اس کو پاکستان کے لیے عظیم عالمیہ تصور کر رہے تھے۔ وہ اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ تاہم 22 فروری تا 24 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اپنے بہت سے اعلیٰ مرتبت سربراہان مملکت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر نظر آئے۔ اس سربراہی کانفرنس میں مسلم دنیا کو درپیش تمام مسائل زیر بحث آئے۔ مشرقی وسطیٰ کا مسئلہ بہت تفصیل سے زیر بحث آیا۔ اخوت اور بھائی چارے کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو سربراہ کانفرنس میں خوش آمدید کہا گیا۔ عزیز طالبات، پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اب میں یہ آپ کو واضح کروں گی کہ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے۔ اس کا استحکام اور خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مخالف عناصر اور قوتیں بحیثیت ملک پاکستان کو اور بحیثیت قوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہمہ جہتی ہیں۔ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ نمبر 1، ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے اور قومی نشو و نما اور فروغ کے تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر آزاد ہو۔ نمبر 2، ہمیں لسانیت اور علاقیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں اپنی نوجوان نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے اور ملک کے دور دراز علاقے اور کونے کونے تک تعلیم کو پھیلا دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے تعلیم واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور غیروں سے بھاری قرضے اور امداد لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صرف سخت محنت اور جاں فشانی سے ہی ممکن ہے۔ نمبر 6، ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو۔ تمام برائیوں پر بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ میرے آخری موضوع پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر آپ سب عمل کریں گے اور اپنے آنے والے پاکستان کے لیے ایک اچھے شہری اور ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔